اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام تل حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان عبدال رقیب عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ عبد آباد کی 32 یونین کونسلز میں بلدیاتی جو انتخابات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے تو 6 لاکھ سے زائد کا ووٹ اس حلقے میں موجود ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اس تعارف کے محتاج نہیں، ینگ جرنلسٹ شمس عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر بھی پروگرام کر چکے ہیں۔ خاص کر کے بات کی جائے تو معیشت پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور ان کی خاص کر کے بیٹ بھی معیشت پر ہے، تو اس حوالے سے ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، عبد آباد میں میئر کے حوالے سے بات کی جائے تو 4 مضبوط ترین امیدوار ہیں، جس میں سردار شمون یار خان جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں، عبدالرزاق عباسی جماعت اسلامی سے ہیں، اور شجاع نبی جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، اور آزاد امیدوار شیر بہادر خان۔ یہ 4 امیدوار جو کہ ان کا کانٹے دار مقابلہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ کو تعارف بھی کروایا، شمس عباسی صاحب ینگ جرنلسٹ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں، سر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اپنے تجزیے کے مطابق یہ بتائیں، عبد آباد میئرشپ کی سیٹ کون سی پارٹی جیت سکتی ہے؟ دیکھیں عبدال، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا۔ عبد آباد بیسیکلی اگر اس پہ بات کی جائے تو یہ ہمارا بھی ریجن ہے، ہمارا تعلق ہے اس علاقے سے۔ تو عبد آباد کی اگر ہم ایسے ہار اور جیت سے پہلے اگر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم چیک کر لیں تو عبد آباد میں تو دونوں لوگ جو آپ نے 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز اور باقی آپ نے مزید 2 امیدواروں دے آر پوٹینشیل کینڈیڈیٹ، ان کو آپ نے ڈسکس کیا۔ تو اگر ہم اس سے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ڈیموگرافیکلی عبد آباد کو کس طرح ڈسکس کرتے ہیں، تو عام طور پہ عبد آباد میں اگر ہم پاپولیشن میں جائیں جو آپ نے ڈسکس کیا، 7 سے اراؤنڈ 6-7 لاکھ ووٹ ہے، اس کو ہم پاپولیشن میں جائیں تو برادری ازم کی بیس پہ ایک میجر ووٹ ملتا ہے۔ پولیٹیکل کارکن بھی ہیں، لیکن کسی بھی آئی تھنک کانسٹیٹوینسی ہوتی ہے تو اس میں جو ایڈیولوجیکل جو ورکر ہوتا ہے وہ ناٹ مور دین 15% سے اوپر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ برادریوں کا عام طور پہ شیئر ہوتا ہے، پھر لوگوں کے جمپے اور مختلف جو ہمارے لوکل پالیٹکس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اگر انڈیویجولی پرسن ٹو پرسن پروفائل بتاؤں تو جو شمون یار ہیں وہ ایکس ایم پی اے رہے ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ، سابق گورنر، سابق منسٹر فار ریلوے کشمیر افیئرز، دین پی آئی اے کے چیئرمین کے بیٹے ہیں اور ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، انفلوئنس کرتے ہیں علاقے کو، ان بیٹن تھے اس سے پہلے کہ انہیں ڈاکٹر اظہر نے انہیں شکست دی تھی 2013 کے الیکشن میں، تو اس سے پہلے سردار میں تھا، ان بیٹن تھے۔ یہ ایک انفلوئنس ہے، پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے سردار شمون یار خان کا۔ اس کے سیکنڈ پہ اگر ہم جو موسٹ کمپٹیٹر ہے، یہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے امیدوار سردار شجاع ہیں، تو چیف غلام نبی کے پوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے فادر نے ایک الیکشن، چیف غلام نبی آئی تھنک تھرو آؤٹ وہ ایم پی کے لیے کھڑے ہوتے رہے، ایم پی رہے کے پی کی اسمبلی کے، اور کافی الیکشن میں وہ ان بیٹن رہے۔ سردار رضا جو ہیں وہ ان کے بھائی تھے، مطلب ان کے رشتے میں دادا لگتے ہیں، جسٹس سردار نواز رضا ایکس الیکشن کمشنر بھی۔ اس کے علاوہ میں دیکھوں تو ان کے فادر نے لاسٹ ایک الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا وقار نبی نے، اور ان کو شکست ہوئی تھی اس الیکشن میں۔ اس وجہ سے اس کے سیکنڈ ون سردار شجاع نبی جو ہیں یہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، آسٹریلیا سے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن لوکل ڈائنامکس میں دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ووٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور جو ان کی اپنی جو شخصیت ہے، ینگ ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، یہ ہے ان کا پوٹینشیل کرنٹلی، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ان کو ووٹ ملتا ہے۔ دی تھرڈ ون از پی ٹی آئی سے ہی اور روٹھے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں سردار شیر بہادر ہیں، تو آزاد امیدوار کے طور پہ نظر آئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میری پریپریشن مکمل ہے اور میں ایک کہہ سکتے ہیں ایک لینڈ سلائڈ وکٹری لوں گا، میں ان سب پہ اوور کم کر جاؤں گا، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز میں اور راست پہ ان کی کمپین رہی ہیں، اس طرح کا پوٹینشیل جس طرح کا وہ دعویٰ کر رہے تھے، آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے، کوئی نظر نہیں آیا۔ تھرڈ ون کینڈیڈیٹ ہیں جو فورتھ ون میں اس میں کیٹیگرائز نہیں کر رہا، لیکن میں اسی طرح اے بی سی ڈی جا رہا ہوں، وہ ہیں جماعت اسلامی کے ہیں، عبدالرزاق عباسی ہیں۔
अब्दुल-रज़ाक अब्बासी की मुहिम में सबसे अच्छी जो मुझे बात लग रही है वो पब्लिक अवेयरनेस और सबसे खूबसूरत वो पब्लिक मैं यही कहूँगा कि वो अवामी आरज़ू की बात करते हैं, पब्लिक इश्यूज़ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। और जो करेंटली जो कैंडिडेट हैं उन्हें वो कहते हैं कि जी मोरूसी सिस्टम है, ये बड़े बड़े यानी वालिदैन की औलादें हैं, वो उन्हें चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन अगर इसे मैं वाइंड अप करूँ तो करेंटली हमें मैदान में मेजरली 2 कैंडिडेट नज़र आते हैं, जिसमें सरदार शुजा नबी है, सरदार शमून यार खान है। इनिशियली लग ऐसे ही रहा था कि अगर सरदार मेहताब को आपने सर्कल पकोट बिल्कुल ओपन दे दिया तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, यानी उनसे जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सरदार शुजा नबी एक यंग कैंडिडेट थे, उनके पीछे बैकग्राउंड में अभी मेजरली हम कहें तो एक कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी एक बड़े फिगर की। करंटली दादा और वालिद जो है दोनों हयात नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जा रही थी। इनिशियल 2 to 3 जो वीक्स हैं उसमें बड़े बड़े जो अब्टाबाद के पॉलिटिक्स के लोकल पॉलिटिक्स के बादरी हैं वो कहते थे कि शमून यार आसानी से विन कर जाएंगे। लेकिन करंटली हम जब सरदार साहब ने जलसे किए अपने सर्कल बकोट में, जिसमें हम सेंट्रल बकोट में गए, हम इसमें खन के कुछ इलाके हैं, उसके अलावा इवन यूसी इवन मूलियान नंबल और कुछ पिछले बिरोड तक इन इलाकों में उनके बड़े महदूद जलसे हुए हैं और अनएक्सपेक्टेडली लोगों का वो रुझान नहीं रहा उस तरफ। तो उसमें हमें यही लगा कि सर्कल बकोट अगर 50-50 नहीं तो 60-40 होगा। तो हमें यही लग रहा है कि जी 80% अगर शमून यार या 90% इधर से वोट लेता तो बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता था। लेकिन अगर सर्कल बकोट से हम निकलें तो गलियात में शुजा नबी हमें लग रहा था कि इन्फ्लुएंस करेंगे या इम्पैक्ट डालेंगे सरदार शेर बहादुर, लेकिन वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल सके। लोकल लेवल पे पीटीआई के सपोर्ट और जो मेजर जंबे हैं वो सरदार शुजा नबी के साथ। अब हम एबटाबाद से थोड़ा हम अब गलियात से अगर निकलें तो हम एबटाबाद जैसे रश करते हैं उसमें निकलें तो उसमें जाएं तो उसमें 2 MPA हैं जिसमें मुश्ताक गनी हैं और कलंदर लोधी हैं। मेरा ख्याल है कि रश में भी सरदार और उसके बाद MNA है वहाँ से अली जदून है। तो एबटाबाद में शुजा नबी बहुत मजबूत हैं। इम्पैक्ट मुझे वो नहीं लग रहा कि अब देखें कोई पेशेंट गोई इस तरह की नहीं की जा सकती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक एक असेसमेंट है, लग रहा है कि शुजा नबी जो हैं वो इलेक्शन विन कर जाएंगे आज के दिन तक अगर फाइनल, क्योंकि उसमें मेजर चीज़ नहीं है कि सरदार साहब हैं, ठीक है, हमने देखा है कि अब उस तरह लोग दोनों अतराफ में ये बात साबित होती है। लेकिन सरदार साहब की परफॉर्मेंस और जो मोरूसी सियासत है उस हवाले से शायद मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा वो मुतासर कुन उन्हें उस तरह का रवैया या उस तरह की उन्हें कैंपेन देखने में नहीं आ रही है। तो शुजा नबी फ़िलहाल बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं, उसके बाद उनके पीछे हैं शमून जा रही हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, इसमें ऊपर नीचे गेम्स चलती हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि देखें सरदार साहब के पास ऐसा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो KPK की इस वक्त PTI के पास है, यकीनन वो इन्फ्लुएंस भी करेंगे इस इलेक्शन को। मतलब पब्लिकली देखें मुश्ताक गनी स्पीकर हैं, कलंदर लोधी एक बहुत बड़े फिगर हैं एबटाबाद रश में। तो ये मुझे फ़िलहाल तो अभी तो यही लग रहा है कि शुजा नबी जो हैं वो इलेक्शन विन करने की पोजीशन में आ रहे हैं। बाकी शमून यार भी मुकाबले में हैं। उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स में मुझे मज़ा और सबसे अच्छी जो कैंपेन लग रही है जमात इस्लामी के अब्दुल-रज़ाक अब्बासी साहब की लग रही है। देखें और इलेक्शन में अच्छा तगड़ा वोट मुझे लग रहा है कि अच्छा वोट ले जाएंगे, मेरी एक पर्सनल परसेप्शन है। बाकी सरदार शेर बहादुर के हवाले से कुछ ज़्यादा मालूमात उसके अलावा भी इतनी कोई मुतासर कौन उनकी मुझे वो कैंपेन नहीं लग रही है। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद थी उनका तारफ़ भी करवाया। शम्स अब्बासी साहब यंग जर्नलिस्ट थे, तो इन्होंने भी बात की। इन्होंने कहा कि इस वक्त जो ग्राउंड की बात की जाए तो सरदार शुजा नबी के हवाले से जो, क्योंकि कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो एक ग्राउंड का वर्क नज़र आ रहा है और उस हवाले से अगर बात की जाए तो इनका भी यही कहना है कि शुजा नबी पहले नंबर पर हैं। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि सरदार साहब के हवाले से कि सरदार मेहताब साहब गवर्नर KPK रह चुके हैं, उसके अलावा DIA के चेयरमैन रह चुके हैं और बड़ी बड़ी मतलब वजारतों पे रह चुके हैं, उनका भी एक अच्छा मकाम है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट है। और उसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर और ऐड करूँगी, इस इलेक्शन में
وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر دلچسپی لی اور یہ بھی ایک خاص کر کے ان کے لیے نقصان دہ چیز ہے کہ وزیر اعظم ایک سائڈ پہ پر وزیر اعلیٰ کہاں رہ جائے گا. سچی جو بات کی جائے کیونکہ ملک کا وزیر اعظم اگر ایک سائڈ پہ ہے تو وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی بھی اس حساب سے, کیونکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا فرق لازمی ہوتا ہے. تو ناظرین ہیں جیسا کہ انہوں نے عبدالرزاق عباسی صاحب کے حوالے سے بات کی, تو شیر بادر کے حوالے سے انہوں نے بات کی, تو ان کا سب سے پہلے نمبر وائز میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردار شجاع نبی جو ہے وہ پہلے نمبر پر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں, ابھی کیونکہ 27-28 کے بعد اور کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا, گیم چینج بھی ہو سکتی ہے, اس وقت ہم آپ کو وہ تجزیہ دیں گے کیونکہ حالات سیاست ہے, سیاست میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ہم کنفرم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن حالات و واقعات جو اس وقت کے حالات ہیں گراؤنڈ پہ جو کام ہو رہا ہے وہ دیکھ کر شمس عباس صاحب نے بھی ہمیں اس چیز سے آپ ناظرین کو آگاہ کیا. اور نمبر وائز بات کر رہا تھا کہ شجاع نبی پہلے نمبر پر اور اس کے علاوہ شمون یار خان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر, اور تیسرے نمبر پر عبدالرزاق عباسی صاحب ہی, اور چوتھے نمبر پر شیر بادر خان صاحب ہیں. تو ناظرین کرام اگر بات کرتا چلوں, انہوں نے بھی بات کی کہ عبدالرزاق عباسی صاحب کے حوالے سے کہ عبدالرزاق عباسی صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں جو خاص کر کے عوام کو آگاہی میں ساتھ ساتھ آگاہی میں بھی دے رہے ہیں اور عوام کے ذہن سازی بھی کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا, پچھلے جو دور حکومت گزرا آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا, کیونکہ وہ ایک لائر بھی ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں. ان کی بات کرنے کے سٹائل سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کرنے سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. ناظرین کرام پروگرام تل حقیقت کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.